بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا رخ انور والضحیٰ کا مکھڑا واللیل اذا سجا کی زلفیں، الم نشرح لک صدرک کا سینہ، ما زاغ البصر کی آنکھیں، یاسین جن کے دانت۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتا وہ قرآن کی تفسیر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے آج مختصر سی اس نشست میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تصورات میں ذرا کھو جائیے، حلیہ مبارک بیان ہونے لگا ہے نبی انور، نبی مہربان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بیان کرنے لگے ہیں وہ جنہوں نے بچپن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، آپ کی پرورش میں رہے، جنہیں فاتح خیبر، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ تصور میں دیکھیں کہ ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے، اور محبت میں ڈوب کے ایک بندہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ سماعت فرمائیے کہ خلیفہ چہارم، فاتح خیبر، شیر خدا، اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، خاندان اہل بیت کا ایک مان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد تھا، میانہ قد تھا، لوگوں میں جب آپ ہوتے تو سب سے آپ اونچے نظر آتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک نہ بالکل پیچدار تھیں اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ موٹا بدن کے تھے، نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے انور میں تھی، یعنی چہرے انور نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں زیادہ سیاہ تھیں اور آپ کی پلکیں دراز تھیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو ڈھورے تھے وہ سرخ تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کہنی اور گھٹنا، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائل بال نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کی قوت سے قدموں کو اٹھاتے، اور پھر آپ جمع کے پاؤں رکھتے کہ گویا آپ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ بالکل مڑ جاتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ مکمل جسم اس طرف پھیر لیتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اچانک بات آتی ہے تو ادھر صرف جو ہے نا وہ چہرہ موڑ کے دیکھ لیتے ہیں، سینہ دوسری طرف ہوتا ہے، جبکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے، جہاں سے کوئی بات ہوئی، کسی نے آپ سے پوچھا، کوئی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے ادھر مڑ جاتے تھے، آپ کا سینہ بھی مڑ جاتا تھا
آپ کا مکمل جسم مبارک اس طرف ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یہ مہربانی و شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، سب سے زیادہ شریف گرانے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت و خاندان، اوصاف ذاتی و نسبتی ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکایک دیکھتا، ایک اچانک دیکھتا مرغوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول والا ہمیں دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور صاف جمیلہ کا، وہ ایسا گرویدہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب بنا لیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اللہ والے ہمارے مشائخ و صوفیہ محبت سے، پیار سے، مسکرا کے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں سینے سے لگاتے ہیں تو ہم ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخصیت، وہ ذات جو وجہ کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، جنہیں لولاک لما خلقت الافلاق کہا ہے کہ میرے محبوبہ میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو ان مختلف رنگوں میں نہ بھرتا، اس عظیم پیغمبر کا کیا منظر ہوگا جنہیں آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی خواب میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جو پیارے آقا کو ملے، آپ کے پاس بیٹھے، آپ کے رخ انور کو دیکھے، آپ کی نورانی ما زاغ البصر کی آنکھوں کی نورانی چمک کو دیکھے، آپ کے وضحا کے مکھڑے پر مسکراتی ہوئی اللہ کی نور کی کرنیں پڑی ہوئی دیکھے تو کیوں نہ گرویدہ ہوگا۔ تو گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو دیکھ کے پہلی نظر میں دیکھنے والا مرغوب ہوتا، لیکن جو ہی قریب ہوتا تو آپ کو محبوب بنا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال، با کمال نہ حضور سے پہلے دیکھا ہے اور نہ حضور کے بعد دیکھا ہے، لیکن کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا، حلیے کا میں نے مکمل احاطہ کر لیا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی حسین و جمیل ایسا کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے، تمام نقائص اور کمزوریوں سے مبرہ پیدا کیا ہے۔ اور شاعر تخیل میں کہتا ہے کہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کأنک کما خلقت کما تشاء، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہ آپ نے یہ کہا ہوگا اللہ میرا چہرہ ایسا بنانا، میں نگاہ اٹھاؤں میرا چہرہ مڑے تو قبلہ بدل جائے، اللہ میرے ہاتھ ایسا بنانا اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلیاں پیالے میں رکھوں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ، تو جیسے جیسے آپ چاہتے رہے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو بناتے رہے۔ شیخ سعدی نے تو یہاں تک کہہ دیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے صاحب الجمال، اے سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کا جو ایسا منور چہرہ ہے جس سے سورج و چاند روشن ہو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بات ختم یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو پیارے آقا اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے کریم اور اتنے مشفق اور مہربان اور رحمت للعالمین، پھر آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کی صفات ہیں وہ کتنی عظیم ہیں۔ تو آج میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں ہم عظیم بنیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے اعمال کو مزین کریں اپنے جسم پہ، پھر دیکھیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ہم کہاں تک جاتے ہیں۔
اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔